شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے۔ پیغمبروں کے لیے اس کا ارشاد ہے، اے رسولو، تم کھاؤ پاک اور حلال غذا اور عمل کرو صالح، میں خوب جانتا ہوں تمہارے اعمال۔ اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور حرام سے بچو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا جو طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پہ ایسی حالت میں جاتا ہے کہ اس کے بال پراکندہ ہے اور جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے یاد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اور حرام غذا سے اس کا نشو و نما ہوا ہے، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تشریح: آج بہت سے دعا کرنے والوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب دعا اور اس کی قبولیت برحق ہے اور دعا کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تو پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس حدیث میں اس کا پورا جواب ہے۔ آج دعا کرنے والوں میں کتنے ہیں جن کو اطمینان ہے کہ وہ جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، وہ سب حلال اور طیب ہے؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔